والو انکار دے بدلے میں ریاکشن ہے اگر گھر چھوڑنا پوئے تو گھر چھوڑ دے وڑا جے سار دے وڑا پوئے تو سار دے وڑا جے کنبا کو ہاوڑا پوئے تو کنبا کو ہا دے وڑا ہر ظلم تشدد برداشت کر دے حق دا ساتھ دے وڑا ایک کو حسینیت ہے اللہ تعالیٰ سب پکا حسین کرے اور موضوع سب این بکھر گئے میں سمیٹن کی کوشش کرے نا جی میں قرآن پڑھتے لوگ گمراہ تھے جی میں قرآن پڑھتے لوگ ہدایت پہ ایویں ہی علی کو منتے بھی لوگ گمراہ تھے ایویں ہی علی کو منتے لوگ ولی پڑھتے کیونکہ علی قرآن نالے قرآن انہاں دا آپس ربط ایسا ہے علی تے قرآن دا جی میں قرآن دے آیات دی کوئی حد کہنی شان دے جناب فضائل دی کوئی حد کہنی ایویں مولا علی کی فضیلت جتنا حدیث ہے آپ کی شان دی بھی کوئی حد کہنی لیکن کوئی حد کہنے کا مطلب ہے نہیں کہ لوگ نبیوں کو افضل بننے لوگ جناب عدد اعلان کہ علی تو نبی کو افضل تو مولا علی پاک نے فرمایا جڑا میں کو ابو بکر تے عمر کو فضیلت دے میں تو ان کو درے لے سکتا جڑا میں کو شیخین کی فضیلت دے مولا علی پاک نے فرمایا انہیں میرے ہوتے تہمت مت دیے میں کو درے لے سکتا آقا پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نسبت کیوں لیتی ہے فرمایا تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے اے علی تیری مثال اے تقریرہ جناب غور میں سنا کرو جیڑی گال سچی ہوئے نا سچی اندر بھی اثر ہوئے قسمہ چاول جسا کو لوڑ نہیں قسمہ ہو چاہے جناب جھوٹا ہوئے سمجھا جی قرآن سر رکھتے آپ قرآن سر رکھتے تقریر کرو عوام کو یقین آئے گال جھوٹی ہو کوئی فائدہ نہیں گال سچی کرو بغیر غلط دے کرو دال خود رہے سیدھی میں سچی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 گروہ بڑھ گیا حضور فرمایا علی میری امت وچ بھی تیری ذات کے بارے 3 گروہ بڑھ سکتے ایک نسبت حضرت عیسیٰ نے آقا ہو کہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گروہ 3 ہیں 2 گمراہ تھے ایک حق تھے تیرے بارے میں گروہ 3 بڑھنے 2 گمراہ چیزیں ایک حق تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے 3 گروہ کیڑے بڑھے 3 فرقے بڑھے 3 ٹولے بڑھے 3 جماعتیں بڑھا کچھ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات کو دیکھتے کمالات کو دیکھتے اتنا وبل گئے پریشان تھی گئے اور اتنا آپ دے فضیلت اتنا غلو کنوں نے آخر لگے تا قالت المسیح ابن مریم انہاں کہتے تو خود مسیح اللہ دا بیٹا ہے توجہ ہے اللہ دا بیٹا انہاں ماننے کی دعوت یعنی معجزات کو دیکھتے آپ کے کمالات کو دیکھتے اتنا انہاں دی شان منے نے اللہ دا بیٹا انہاں کو تسلیم کی دونوں حضور فرمایا وہی گمراہ تھی گئے بے او ہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا بغض منافی عیسیٰ علیہ السلام نے خود والد ہی گئے انہوں تہمت شروع کر دیتی ایک بغض جہاد تو گزر گئے اور ایک محبت عشق جناب ساری ساکو نہ چھیڑو اساں اتنی محبت کرنی ہے جڑا تھوڑا سمجھاون کی گال کرے یہ تو جناب موزی ہے اللہ دے بندے کوئی حساب رکھو یہ مطلب یہ تو نہیں کہ جیدی شان اپنی مرضی نال بڑھائی ونجو چکی ونجو ولایت کو نبوت کو ودا چھوڑو نبوت کو روحیت کو ودا چھوڑو بے لغام زندگی گزارو یہ تو نہیں اللہ نے دیوے فضیلتہ دیتے قرآن سارا کلام خدا دا ہے پر ہر صورت دی شان رب آپ نے سورہ یاسین دی شان اپنی ہے سورہ رحمان دی شان اپنی ہے سورہ اخلاص دی شان اپنی ہے جیویں جیویں شانہ حضور دیتے ہیں کوئے مرنا پوسننا اساں اپنی مرضی نہ جناب نمبرنگ رہنے ہوں
اپنی مرضی نال ترتیب دیتی ہو، اپنی مرضی نال جناب ایکو اتھا رکھ لیں ایکو اتھا رکھ لیں، وہ تو بڑا بے دین بندہ ہے جڑا جناب دین کو عقل کے مطابق چلاوے۔ اصل دیندار تو ہے جڑا عقل کو دین دے تابع رکھے۔ اچھا بولو تو سبحان اللہ۔ ایک اوہن جنہ عیسیٰ علیہ السلام کو محبت اللہ دا بیٹا آخ دیتا، ایک اوہن جڑے بغض انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے تہمت نہ دیتی، بے اوہن جڑے روح اللہ بھی منے دے ہن نبی اللہ بھی منے دے ہن۔ سبحان اللہ۔ حق پہ اوہن مولا علی پاک دے بارے ایک ٹولا ہوئے جڑا محبت کو حق تو گزر گئی، نبوت تو افضل، نبی ہے تو افضل، کئی کہتے جناب ہوتا نہیں یہ تو ہے وہی ہوئے تو یہ ہوئے پورا جناب حق تو کراس پورا تو بیا کراس حق تو گزر گئے بے وہ ہے جناب علی پاک نہ گھنتے وجہ طبیعت خراب تھی مولا علی دی شان شروع کرو آتا نیچے سے یہ ہونے نہ رہے مولا علی دے فضائل شروع کرو، حالانکہ حدیثہ میں جتنا مولا علی دے فضائل ہیں اتنا کہہ دے گئے۔ مولا علی پاک دے بارے سرکار نے اتنے فرمان سنے، حضور فرمائے من کنت مولا ہو فالی مولا، جیدہ میں مولا ہوں دا علی مولا ہے۔ آقا فرمائے ان علی منی وانا من ہو، جڑا مومن ہے نا وہ علی پاک کی شان چھوڑتے چھوڑتے، جڑا منافق ہے علی پاک کی شان چھوڑتے مرتے۔ توجہ ہے وہ اتھائی کا حق تر دے، اتھائی کا پتہ لگ دے کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کننا نعرف المنافقین ببغض علی، فرمائے حضور دے دور بھی اگر اللہ ملا ہویا تو مومن منافق کٹھے بیٹھے ہوئے نا تو ڈاڑے کو پتہ نہ لگدا، متھے دے محراب کو پتہ نہ لگدا، علی پاک دا شان چھیڑو تو سب پتہ لگدا منافق ہے۔ اے سوچو کہ سب تو بہتر دور ہے کہ جو تربیت منافق بھی پرکھ کرنے اب تر دور ہے تب زیادہ ضرورت ہے بندہ جتنا میں تو علی پاک ذکر کرے سمجھ آنے علی علی کرو تو جڑا پریشان تھی میں ان کے سامنے سے چوکھا کرو، چوکھا پریشان تھی میں نا دوزہ کے اندر دیرے والے ویسے ہیں وہ دہیں سال کے مار بندے ذکر علی عبادت، آقا نے فرمایا علی دا نام گھنن عبادت ہے، بندہ صرف یہ کوئی جی بیٹھے پڑھے بیٹھا نا علی 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 یہ عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ان کے پوچھا سے آپ جگتا مولا علی کے چہرے پر فرمایا ایک کا عبادت کر دیں۔ صدیق اکبر پاک دا تھی کانا ابو بکر مکسر النظر الہ وجہ علی، آپ علی پاک دے چہرے کو کسرت نہ لے دیا۔ اما عائشہ پاک نے پوچھی دا ابا حضور یکا علی دے چہرے کو دے دے بیٹے، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا جنہیں کعبے دا دیکھن عبادت ہے انہیں علی دے چہرے دا تکن عبادت ہے۔ حسین دا نا ہے کہ ہاتھ فرمایا علی تیرے بارے بھی کرو ترے بندن جو حق تو کراس کرتے تھے کو ملے سن اوہی گمراہ تھی جہنم بڑھ سن، بے او ہیں جو تیرے نال بغض کرے سن تیرا ذکر سن دے پریشان تھی سن اوہی برباد تھی وے سن اوہی گمراہ تھی وے سن۔ حق تے او سن جو چوتھا خلیفہ ہی ملے سن، حق دا پیر بھی ملے سن تے محمد دا ویر ہی ملے سن۔ اور سماعت کرو اللہ پاک سب کو ہدایت نصیب کرے۔ سونے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور ایک روایت سرکار فرمایا وہی قلبی وہی روحی، فرمایا فاطمہ میرا دل، فاطمہ میری روح ہے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضی برضایہا،
فرمایا کہ فاطمہ خوش ہوئے تو اللہ ہی خوش ہوئے، یہ فاطمہ غصے ہوئے رب بھی غصے ہوندے، فاطمہ دی خوشی وچ رب دی خوشی ہے، اور فاطمہ دے جلال فاطمہ ناراض ہوئے غصے ہوئے جلال ہوئے رب بھی جلال ہوئے۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے جہاڑے دیرے والے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط تو آپ دا گزر تھی سے تو اللہ کریم خود حکم فرمے سے یا اہل الجم معاشر والو غضوا ابصارکم اکھاں بند کر گئے، پروٹوکول تو دیکھو، معاشر دے میدان انبیاء بیٹھے اصفیاء بیٹھے اولیاء بیٹھے اتقیاء بیٹھے، فرمایا نہیں سارے اکھاں بند کر غضوا ابصارکم، مولا وچ پاک لوگ۔ اچھا پہلی گل ہے کہ ہوں جہاں کہیں کو دیکھن دا ہوش ہی نہ ہو سکے، ان دے باوجود فرمایا ون بھی میں شان زہرا دکھاون چاہنا، شان زہرا دکھاون چاہنا، فرمایا غضوا ابصارکم اپنے اکھی بند کرو۔ اچھا اتنا ہی کافی ہے نا اکھی بند کر دینا کہ یار چلو 1 کروڑ بندہ ہو سے 10 کروڑ ہو سے 1 ارب ہو سے بندے گیان دے کہنی ساری اولاد آدم ساری اولاد جناب چلو 500-700 بندہ بیٹھے تھے، جو سارے کو آنکھیں ونجے اکھی بند کرو سر تلے کرو، منظر کیسا بن گیا؟ سبحان اللہ، وہ منظر کیسا ہو سکتا جتا ساری اولاد آدم تشریف فرمائے محشر میں سارے اولین و آخرین جمع ہے، سوا لگتا صرف نبیین کم و بیش اور سوا لگتا صحابین کم و بیش، اور سنا ڈھائی سوا تو سوا ڈھائی لگتا پاک نفوس سے کچھ سیا، باقی جناب ساری انہوں نے امتاں آخری ڈی تک آخری امتی تک جتنے لوگ دنیا تے آئے سارے کو حکم جسے اکھا بند کرو۔ اچھا ہکو میدان ہے منظر کیسا ہو سے، منظر کیسا ہو سے کہ جلے بینت رسول پر صراط تو آسے حکم جسے غضوا ابصارکم اکھا بند کرو، اتنا بھی کافی ہے، لیکن نہیں رب فرمے سے نکسوا رؤوسکم سرا کو جھکا ہو، مولا کیوں خیر کہے، فرما فاطمہ بنت محمد تو صراط گزر دی اور سیدہ پاک ای شان شوقت نال گزر سے 70,000 ہورا تا جرمت ہو سے، اچھا کوئی دیکھ ہی نہ سکتے کوئی سنجھان ہی نہ سکتے، پر سیدہ پاک دے لباس تو نور دے لاٹا ہو سے نور چھن چھن دے، اور بلکہ علماء نے لکھے کہ امام حسین پاک دا کرتا مبارک خون آلود آپ دے کندھے دے ہو سے اور آپ پل صراط کراس کرے سے بجلی دی چمک دی طرح، اور رب دی بارگاہ حسین دا کرتا رکھ رہے سے مولا میں کو میرے پتر حسین کا حق دیتا ہوئے، میرے پتر حسین دے خون دا میں کو بدلہ دیتا ہوئے۔ رب پوچھے فاطمہ کیا مانگ دی؟ فرمایا کچھ نہیں مانگ دی، بابے دی امت دی بخشش سے، بابے دی امت دی بخشش حسین دے خون دے بدلے میں کو میرے بابے دی امت دی بخشش دیتی، میں یکا بابے کو رہتی ہے امت دی غم میں ضرور دے ہن بیٹھے، میں چاہنیا کہ موقع ہے آج رب پوچھے فاطمہ مانگ کیا مانگ دی؟ میں بھی کچھ نہیں مانگنا، میں امت محمدیہ ساری دی بخشش مانگنا۔ کیا خیال ہے؟ ابا علی ہوئے اماں فاطمہ ہو، جوڑی دی شان دی عالم ہے۔ آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، فرمایا میرا حسن تو میرا حسین یہ جنت دے نوجوانوں دے سردار ہے۔ آج لوگوں کو بڑا شوق تھی میں سردار صدو سی، صرف لقب لکھو نہ ناراض نہیں ہوں، سردار نہیں لکھے تو میں کہ سرداری مانگ تے گھننا سرداری نہیں بڑھتی، سردار تو ہوئے جنہا حضور دے قدمے جو ہیں، جنہا کو حضور سرداری بخشن، اور یہ وہ سردار نہیں کہ جنہا کو جناب صرف 5 سال واسطے سرداری ملے تو والا کوئی پوچھے نہ، یہ تو وہ سردار ہیں، اتھا ہی سردار ہیں، اتھا ہی سردار ہیں۔ فرمایا حسن تے حسین یہ جنت دے نوجوانوں دے سردار ہیں، کانا یدمہما و یشمہما، سرکار انہاں کو سینن اللہ تے پھٹیں دے ہیں، و یشمہما بلکہ حکمت جو قبلہما حضور چمدے بھی ہم، و یشمہما حضور سنگدے بھی ہم۔ علماء عرض کی کہ آقا اولاد کو چمدہ کا ہر کوئی ہے، آپ جوڑی کو سنگدے کیوں؟ فرمایا چمدہ ہی واسطے ہے جو پتر ہے،
سنگتا ہی واسطے ہیں تو ہے میں محمد دے پھول لے حضور فرمایا میں محمد دے پھول لے کہ حضور دے پھول لے جیڑی شہد دا پھول ہوندے نا خوشبو ہوں شہد دی پھول گلاب دا خوشبو گلاب دی پھول چمیلی دا خوشبو چمیلی دی جے پھول رسول دے ہیں تو خوشبو ہی دا رسول دی ہو سرکار کو اتنی محبت حضور دعا منگی نال بلہات حضور دعا منگی اللہم انی احبہما بڑے خوش بخت لوگ ہیں یار بڑے خوش نصیب لوگ ہو گئے گزرے دور جڑے دور حسین دا ذکر کرن حسین دے نام دی سبیل پیون کو کوئی جناب اٹیک کھڑا کرے دے کہ ان دور تو خصوصی محفل سجاتے لوگوں کو سڑتے حسین دے تذکرے سن دے بیٹھے سبحان اللہ ای دور اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اے اللہ میں کو دوہین المحبت ہے اچھا بولو یہ حضور دی دعا ہے اے اللہ میں کو دوہین المحبت ہے فاحبہما تو بھی دوہین المحبت رکھ ہاں بھی تو کو دوہین المحبت ہے یہ ہے کہ نہ لے دوہین سچی گال ہے ہاں بھی دوہین المحبت ہے یا صرف امام حسین نہ لے دوہین جتا محبت ہوندی ہے نا جن نال پر ہوندی ہر گال ہی مننی پوندی ہے اوندا ہر قول ہی مننا پوندی اوندا ہر فعل بھی مننا پوندی اے نہیں کہ جناب تساں فلانی جات جنگ کیتی تو ساری انہاں نال صلح آئی تساں کیوں جنگ کیتی محبت تو نہیں کیڑی دے دی امام نال محبت ہے نا امام حسن پاک نال بھی امام حسین پاک یزید نال جنگ کیتی ہے ساری آج تک ہر یزید نال جنگ نہیں اساں صلح نہیں کیتی امام حسن پاک حضرت امیر معاویہ نال صلح کیتی ساری اجا تک صلح نہیں بولیں دیں اساں امامہ کو رستہ الگ نہیں کرنا اساں امامہ دے پیچھے ٹرنے جی میں سارے امام کرے سے نہ سمجھ کوئی اٹیک میں نہیں کرنا سی صلح کیوں کیتی ہے مالو شرائط تے عمل نہیں تھیا لہذا تو صلح کینسل تھی گئی یا تو امام حسن خود کینسل کرے نا جلے امام نے کینسل کر گئے تا اساں انہوں کو زیادہ سمجھدار ہے جیندی سارے امام نال صلح ہے شادی بھی جیندی سارے امام نال جنگ ہے این تو علاوہ جڑا رستہ کڑھینا پہ وہ امامہ تو الگ کے اوندا امامہ نال کوئی تعلق نہیں جے تک سارے امام علی دی جنگ گئی سارے بھی اندر جنگ گئی اسا ہوں نے بھی علی نال حاصل جو حق علی نال ہے علی حق نال ہے جے تک جیڑے دین تک جنگ رہ گئی ہے اسا امام علی نال ہے جیلے امام علی دے وڈے پتر صلح کر کے دیئے اسا ہوں جھاڑے دے صلح کر کے دیئے اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت زندہ باد شان امام حسین زندہ باد شان امام حسین کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ اچھا بولو تو سبحان اللہ واسطے جوڑی دا ذکر ڈٹتے کیتا کرو جوڑی دا ذکر ڈٹتے کیتا کرو آپ امامہ نال کھڑے ہیں آپ امامہ نال کھڑے ہیں امام علی دی جے تک جنگ ہے آپ امام نال آتے وال امام حسن دی صلح ہے ساری صلح ہے وال امام حسین دی یزید نال جنگ ہے اجا جلے سارے امام صلح نہیں کی دی ساری جنگ ویندی پہ اسا آج تک یزید تے لعنت بھیجے دے سارے امام حضور تی آل بیت دا دامن مضبوطی نال پکڑو آئے نہیں کہ ایڈو اپنی خواہشی پوری ہوئے امام نال محبتی ہوئے جناب من تھوڑی تھوڑی گال بھی کر کے نہیں نہ کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے یاد رکھو امام حسین بہت بڑا کم کیتے امام حسین ایک جنگ نہ کریں دے دین سلامت نہ رہا امام حسن کی صلح امام حسین کی قربانی کو گھٹ کہنی جناب پوری سلطنت چپ کر دے دے علی علاقے کا ممبر اپنے ممبر نہیں چھوڑے گا کونسلر اپنا ایریا نہیں چھوڑے گا امام حسن پاک نے امت نے بھلے واسطے چپ کر دے ساری ریاست رہ دیتی ہے ہمیں تھوڑی ہے امام حسین نے جو کنبہ قربان کی دے تو امام حسن نے ساری سلطنت قربان کی دے
واسطے امام حسن پاک دی صلح بڑی عظیم ہے، امام حسین دی جنگ بڑی عظیم ہے۔ نہ حسن دی کوئی مثال ہے نہ حسین دی کوئی مثال ہے۔ حسن پاک بھی حضور دا بھولے، حسین پاک بھی حضور دا بھولے، سارے دل دوہے دی برابر محبت ہے، 19 بھی کہنی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جہاں دل 19 بھی ہے وہی منافق ہے۔ امام حسن امام حسین کے بارے میں جہاں دل میں تھوڑا تھوڑے وال والی فرق ہے نا، امام حسن کے بارے ہاں صرف 19 بھی پڑھنا برابر نہیں، امام حسن پر تھوڑی جی محبت گھٹ، امام حسین سمجھو بندہ منافق برابر محبت، ڈھٹتے محبت۔ حضور دعائیں جڑے ونڈ نہیں کی تھی، فرمایا مولا میں کو دہنا فَأَحِبَّهُمَا، تو بھی دہنا محبت رکھ۔ اگلا جملہ حضور توڑے واسطے بنگی، اگلا جڑا جملہ ہے نا دعا دا 3 جملے ہیں، اللہ میں کو دہنا محبت ہے ایک جملہ بھی، تو بھی دہنا محبت رکھ۔ تیسرا جملہ حضور توڑے واسطے بنگی، مولا واحبہ میں يحبهما، ہنے نالی محبت رکھ جڑے ہنے دہنا محبت، لیکن یہ ہنے واسطے جڑا برابر دہنا محبت رکھے۔ سنیو ودے خوش بختے میں لے لیا نہ چھوڑا ہے بس وعدے ویچی تو رولا پوئے نا جڑا 19 بھی کرے حق کو چھوڑ لیا ہے ہمیں سنیو ہوئے حق کو چھوڑ لیا ہے۔ امام حسن دے حسین کو نہ چھوڑا ہے، انہاں نال محبت برابر ہے، انہاں دے بغیر گزارا نہیں۔ یہ دردہ دا دل ہے قبیلہ یار جڑا امام حسن دی صلح کو چھوڑی کھڑے، امام حسن کو چھوڑی کھڑے نا، جڑا آج تک صلح دے جناب کو پورا یقین پیان دے جناب وہ صلح کو توڑ دے چکر ہے۔ آج میں کہا تو امام حسن کو زیادہ سمجھدار آ گئی۔ اللہ تعالیٰ حضور کی سچی غلامی عطا کرے۔ حضور جمعے دا خطبہ کھڑے پڑھ دیں، جوڑی آ گیا، مسجد ٹوٹ دے آ گئے، ابو جمعہ دلا گئے، مسجد نبی سی بھری بھی ہے، سہن جو کچا ہے، جہاں جو اچھی جھکی ہے، سہن نہ ہموار ہے، علیہما قمیصان احمران، سرخ قمیصہ پاتے ہو، رنگ گورے تے چولے دھتے۔ سبحان اللہ، حسن دا عالم کیا ہو سے کانا یمشیانے وجہ سورانے۔ حضور فرماتے میں خطبہ کھڑا پڑھتا ہوں، نظر تو نفس بیان، میری جوڑی تے دید ہوئی ہے، ٹوٹ دن دے ٹھہر ہو گئے، انہوں نے ڈھان میرے کو برداشت دی تھی، فلم اصبر، میرے کو صبر نہیں تھی، قطعت حدیث، میں اپنی بات اپنا خطبہ چھوڑ لیتا، اپنا خطبہ چھوڑ لیتا، ممبر چھوڑ لیتا۔ حضور فرما میرے کو نہ رہا گیا، اور ٹورے دے بھیپ ہوئے یار فرش تے اتے ڈھان، او تا حضور کو برداشت نہ تھیا، جلے گھوڑے کو زمین تے آئے حسن ہوا لے حضور دے دل تے کیا دیکھا۔ آقا پاک فرمائے میں دے لکھے، میں آئیں دے ایک موڑے دے حسن پچھاتا تھا، یہ موڑے دے حسین پچھاتا، واپس آ رہا۔ حضور جتا خطبہ چھوڑے اتھوں چھوڑے، خطبہ والا شروع نہیں کیتا، جتا چھوڑ، حالانکہ خطبہ نماز دی بھی سے رہے، جمعے دے 2 رکعتہ کیوں ہے؟ حالانکہ ظہر دے 4 ہے، جمعے دے 4 ہوئے نا، یہ 2 رکعت کا خطبہ ہے۔ خطبہ نماز دی بھی سے نہیں، جی میں بندہ نماز دے آداب ہے، خطبے دے آداب ہوئے ہیں، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے نہ ادھر ادھر دیکھے، توجہ ہے نا پوری۔ سبحان اللہ۔ آقا تو سب خطبے دے درمیان چھوڑتے حسنین کو من چاہتے ہیں، خطبہ ترٹا تھا نہیں، فرمایا ترٹے تھا آگے تو خطبے کو معلوم ہوا، جنہاں کو چاون کے حضر ہوئی تو خطبہ۔ سبحان اللہ۔ آج تک خطبے گئے پانا پہ گیپ ہوئے ہی گیپ جیڑی دعا مگو قبول تھی بچہ وہ حسنین دی عزت ہے، حسنین کریمین دی فضیلت جگہ انہاں دے صدقہ جیڑی دعا دل وچ رکھو ہوں گیپ دے وچ تو خطبہ ایک ہوندا صرف گیپ ہے، خطبہ ایک ہوندا وہ گیپ کیوں آیا؟ فرما ہی وجہ تو آیا وہ سنت ہی بن گئی، حضور تشریف گن کے حسنین کو چاہے بس حسنین کو چاون تے حضور دا واپس آون، ایڈا مقبولیت والا گیپ بڑے تو قیامت تک رب ہوں گھڑی کو مقبولیت والی گھڑی لائے۔ بعد حضور حسنین کو منہ نہیں چاہتے ہیں، گویا کہ حسنین عرض کی تھی نانا آج تو ساکھو نہیں ڈھان لیتا، کل اسائیں تیرے دین کو ڈھان کر
ساری خاطر تو سب خطبہ جمعہ چھوڑ لیتے کل تاری خاطر اگر وقت آیا سب سار دیونا پیا یا گھر دیونا پیا تارے نالی وفا کرے سو تارے دین نالی وفا کرے سو کنبا کو ہونا پیا یا سر قربان کرنا پیا سر کٹوا دے نیزے دی نوک تے قرآن نہ پڑھوں تو سب کوئی حسین نہ دنیا نے منظر لٹھا جنہیں ڈا دی شام چاہیے ظالمہ ظلم کی حد کی تھی تمام شہیدہ دے سر مبارک تان تو جدا کر دیتا ہوں اور تمام سران مقدسات جناب انہیں نیزہ دے نوک تے سوار کر دیا آرڈر جاری کر دیتا کہ قافلے کو کربلا تو کوفے والے پاس گھنے اور رات دا دی شام دی رات کی میں گزری وہ تو سیدہ زینب کو کوئی پوچھا کہ رات کی میں گزری لاشا دے درمیان سیدہ پاک بیٹھے کئی میرے منہ مدینہ جو کرتی امام ابن کثیر نے لکھے نا البدایہ والنہایہ دے اندر کہ سیدہ زینب لاشا دے وچ بہتے منہ مدینہ جو کرتے والا دیا یا محمد آہو یا محمد آہو یا محمد آہو نانا اپنے حسین کو تا دیکھو اپنے علی اکبر کو تا دیکھو پر سارا باغ ہو جائے یا محمد آہو یا محمد آہو پوری رات علی دی بیٹی ثانیہ زہرا حسین سے آدھل دی بھائیوال لاشن دے بیٹھے پارے بیٹھے لیں دی پچھلی رات ڈھلی ہے تو گھوڑ سوار ہے لاشن دے بارونا چکر لاؤن شروع کر دیتے جنہیں سیدہ زینب پاک لٹھے علی دے روح پیش آگے فرمائے گھوڑ سواروں قریب نہ آوا ہے اندر نبی دے دھیاں بیٹھے رسول دے بیٹیاں بیٹھے مکہ سمجھو مرد سارے شہید تھی گئے علی دی بیٹی ہونوی نے لاشن دے پارے دے دی بیٹھے انہیں گھوڑ سوارا روکتے آکھے زینب اساں کو تیرے بگانے نہیں آئے کھڑے تیرے غیر نہیں آئے کھڑے اساں تیرے اپنے آئے کھڑے ہیں قریب ہے آتے کچھ دن وہ لاش کے لیے فرمایا علی اکبر دی انہوں نے پوچھے اے لاش کے لیے فرمایا انہوں محمد دی میں ایک لاشہ نے پوچھتے جنہیں سوار واپس مگر پہننا سیدہ زینب پاک نے آواز لکھی ہے فرمایا انہوں آتے ہیں اپنے سے بگانے کہن سے غیر کہن سے کہ منہ نے بھی دکھایا شکل نے بھی دکھائی زیارت نے بھی کریں نقاب نے بھی ہٹایا فرمایا زینب شریعت دا پردہ ہے جے تو قریب نہ آوے تو دور کو کھڑتے دیدار کرنا سیدہ پاک نے فرمایا میں قریب نہ آسا اپنے وعدے دی پاسداری کرے سا دور کو کھڑتے انہاں ذاتہ نے جنہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹیں ایک صورت نانے نبی دی ہے بھئی صورت مولا علی سیدہ زینب پاک دی دھار نکل گئی عرض کر دی نانا ہونا آگئے دلے باغ سارا اجڑ گئے کل اکبر کوہیدہ رہ گئے اسکر چکیدہ رہ گئے ہون تک کتھا آئے حضور فرمایا زینب دیکھو حسین کل آخ نہیں گیا میرا امتحان مکدہ پہ تیرا امتحان شروع تھی سے کالا سا حسین کا حوصلہ لکھے آج زینب تیرا پارا نہیں کھڑا ہے کہہ دی زینب کی میں پارے بیٹھ دے دیئے رب کعبہ دی قسم پورے میدان کربلا دے اندر واقع کربلا دے اندر رسول اللہ بھی موجود ہیں مولا علی بھی موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمیدن دوپہر ہم ٹائم کو میں سوتا ہویا ہم دا محرم ہے کہ ہجری ہے وہ این شہادت حسین دا این وقت ہے میں جو لٹھے میں خواب دندر رہے تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فیل بنا میں خواب دندر حضور دی زیارت کی تھی سرکار دی ریش مبارک دے مٹی مبارک ہے سرکار دے ظلفہ بکھرے ہوئے ہیں ہاتھ تھے خون دی بوتل ہے میں عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھی گئے یا رسول اللہ خیر تہے اتنا غمگین یہ کیا حالت تھی گئے حضور نے فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا عبداللہ میرا پت حسین شہید تھے عبداللہ میرا بیٹا حسین شہید تھے آقا یہ حالت نے فرمایا میں ہونے کربلا ہے تو آگا پہ میں ہونے تو میدان کربلا ہے تو آگا پہ میرا پتر حسین شہید تھی کہ آقا خون دی بوتل کے لئے دیئے حضور نے خود فرمایا صبح اللہ کے ہون تک جتنا میرے گھرانے دے لوگ شہید تھے میں سارے نے خون جمع کرنا رہے پورا جو خون ہے میری اہل بیت ہے خون ہے وہ تو خود اگلی گار سماعت کرو حضرت ام سلمہ میں رو پیا حضرت سلمہ فرمائے میں جو گیا ام سلمہ ساروں قطار ہوتے بیٹھا فرمائے میں عرض کی خیر نہیں اتنا کیوں بیٹھا ہو دے فرمائے امام حسین شہید تھی گئے تو نے کو اطلاع یہ فرمایا نہیں جو حضور نے مٹی میں کو عطا کی ہے
کہ اور آقا نے فرمایا ہے کہ جنہیں میں مٹی خون بان ونجے سمجھی میرا حسین شہید تھی ویسے آج میں ریٹھن کو دوبارہ بیٹھے کو مٹی خون بان ترائے رات کی آسمان تو خون بستا رہے ابن حجر نے لکھے ترائے رات کی آسمان خون بے آنسو ہوتا رہے سورج منہ لکھا گیا چاندر غیب تھی تو قیامت والے جہاں رب ساڑھے کو نہ پوچھ کے نہیں حسین کو تسائیں پوچھتا دیکھ کے کھڑے رہ گیا ترائے دی تک زمین تو جتھوں پتھر جاویں اتھوں خون دا فوارا نکلے زمین آنج روندی رہے گی آسمان آنج روندی رہے گی جن آتے لوہے آتے رہے گئے اور جناب آسمان دے ملائکہ جواب در جواب آتے حسین دے چہرے دے طواف کرنے رہے گئے انہیں ظالمہ ظلم دی انتہا کی تھی ہے 11 دی رات گزری ہے دل 11 دی صبح تھی ہے ابن سعد ٹوٹا ہے کاپی قلم جا دے امام زین العابدین کو آدھی تھاؤں لکھ دے کہ جنگ ٹھیک موقف تے لڑی گئی ہے اور یزید حق دے ہیں امام زین العابدین پاک فرمایا کلہ دیکھ کے ادا کرنا تے کہ ابا شہید تھی گئے برامے دے ساتھ کہنی بچہ ہے اور بیمار ہے جو مرضی اسے تحریر کرا گئی سو آپ نے جناب زمین تے قدم جو مارے کربلا دی دھرتی ہلن کر گئی فرما ظالم میرے کو پرے ہٹ کر میرے رنگا ہی علی دا خون ہے میں بھی تو حسین دا پترا تو کیا سمجھتی میں ڈرتی وجہ تو بزدل بڑھ گئے سا یا تے کوئی میں لکھ دے سا جیڑی گال سا تخت میں تے کرے دے رہا تخت دار تے بھی ہوا گال فرما ظالم بکواس بند کر کل بھی حسین حق دے ہے آج بھی حسین حق دے ہے کل بھی زمانے میں عزت حسین دی ہے آج بھی بسر کٹوا دے دے حسین قرآن پڑھنا ہے آج بھی عزت حسین دی ظالم کو غصہ ہے وہ کہ میرے کو منہ تے زین العابدین نے جواب کیوں دیتے آرڈر جاری کر دیا ہاتھ کھڑی لو جناب ہاتھ کھڑی بھی لگی پیرے پیڑے پہ لگے امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاتھ کھڑی لگ گئی پیرے پیڑے لگ گئے انہیں آرڈر جاری کیتے قافلے دی سربراہی کرو اور اس روانہ تھی میرے کو الفاظ نہیں کہ کربلا دے میدان چوں سید ٹورا کی گئے بیرامہ دے لاشا زمین تے پہ بغیر سر دے ہیں بغیر کفن دے ہیں اور جناب اسیں بے گور و کفن تمام لاشا میدان تے پہ اور امام سجاد جنہیں ٹورے لاشا دے وچوں قدم رکھے دا ہویا جنہیں قدم ہلے نا سیدہ زینب پاک فرمائے سجاد ذرا ثبت ٹور باب حسین کل تے کو آکیا رہا میرا امتحان ختم تھندا پہ کل پر امتحان شروع تھی انہیں ثابت باپ کا بیٹا ہے ثابت بانتے چل آپ لوگ گئے روتے آدن پھوپھی کیویں ثبت ٹورا اتے دیتا تا بابے دا سر نظر دے تلے دیتا تا بھرامہ دے دھار نظر دے کیویں ثبت ٹورا سیدہ پاک فرمایا زین العابدین ڈوک سناون دا ویلا نہیں ڈوک تا مدینے جو سنے سن اتھا تیری قوم سن دے امتحان دیوان دا ویلا ہے سمجھتے ٹور شیر خدا دا پوتا ہے شیر بڑھتے چل سیدہ زینب پاک جناب بھتریجے امام زین العابدین کو حوصلے بھی دیندے میں اور میدان کربلا کو پاس کیتے نے تیرے میدان تو باہر نکلے ایک کوفی امام زین العابدین دے سامنے ہے آتے آدھے سجاد بیعت کر گنوہا ہاتھ کری نہ لگے ہاں بیعت کر گنوہا آج جناب تورا بابا حسین قتل نہ تھی وہاں ہون تورا ٹھیک تھے بیعت نہیں کی تھی تو انجام ٹھیک تھے آپ جلالے چاہنے فرمایا ظالم بکواس بند کر اللہ دی ضرب جو رہنے ہاتھ کڑی ٹوٹ دے پرے بند پڑی فرمایا تو کیا سمجھتی زنجیر دے کہتی ہے اصل رب دی تقدیر دے قافلہ روان دوان سے رستے میں رات پہیے ٹائم کافی تھی تو سارے آپ سو جناب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو اہل سنت کی نشانی ہے کہ سنی جڑا اصلی ہو سے وہ حسینی ہو سے جڑا اصلی حسینی ہو سے وہ سنی ہو سے سنی دا کیا مطلب ہے اور رب کوئی منے دے جنہ کو رب منواوے سب کو اور پنجہ کوئی منے دے 12 کوئی منے دے محمد دے سارے 11 کوئی منے دے
توجہ ہے پوری سبحان اللہ رات پر یہ رستے میں انہاں یزیدیاں دی عادت تھی طریقہ کار رات تھا بسر کریں دے دوران زمین جتا مسلمان نہ ہو تاکہ احتجاج نہ سوچی لیکن اب کے حالات خراب نہ تھی جتا لیکن عیسائی دا زور ہے یہودی دا زور ہے یہ واسطے سفر بڑا لمبا کروا گیا ولے مروا رستے میں ایک علاقہ ہے تو عیسائی دی بستی ہے عیسائی کا پرانا ہے گرجا گھر بھی ہے تو ایک راہب رہتا ہے اتنا انہوں نے رات گزاری اور امام پاک دے سر مبارک والے نیزے کو گرجے دی دیوار نال کھڑا کرتے کھڑا رہتا اور رات کا جو راہب اٹھا دیکھیں تو باہر نور دے لٹ ہے گرجے سارا شعا ہے فوراً باہر نکلے دیکھیں دھڑ نال کہنی تے کاری قرآن پڑھتا کرے بڑا حیران تھے کافی دیر تک زیارت ہی کرے دا رہ گئے قرآن ہی سنتا رہ گئے اور آدھا رہ گئے 40 سال عبادت کی تھی اتنا لطف نہیں آیا جتنا قاری دی تلاوت چھوڑ دے لطف اور آتے پوچھ دے ایک کوفی پہرے دار کرو یار یہ سر کیوں ہے واقعہ کیا ہے کیا ثانیت ہے وہ ہم تو بدتمیز غدار لوگ ہیں انہیں ظالم نے بکواس ماری کہ ایک شخص نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی تھی معاذ اللہ ایک باغی کا ثابت عیسائی راہب آخر لگا عیسائی ضرور آپ اور بغیرت کہنے گے تے کو تو کوئی باغی نظر دے میں کو تو کوئی مسجد نبی دا نمازی نظر دے سچ دسائے سر کہنا ہے وہ کہ سچ پر جیتا سر حسین وہ عیسائی آخر لگا او حسین جڑا نبی دا نواسا ہے او حسین جڑا زہرا دا لال او حسین جڑا مولا علی دا بیٹا ہے انہاں کہا او حسین آدھے ظالموں تو کچھ شرم نہیں جڑا رسول دا کلمہ پڑھ دیں گے وہ رسول دے پتو کو کوئی سکتا وہ کوفی آخر لگا تے کو دلچسپی کے لیے ہے دیئے تے کو کیا ہمدردی تو تا عیسائی ہیں وہ آکے عیسائی ضرور 40 سال میں کوئی اتنا عبادت نور نظر نہیں آیا جتنا میں کو حسین دے چہرے میں نور نظر وہاں کہ تیرا مقصد کیا ہے وہاں کہ مقصد ہے ایک رات واسطے اس سر مبارک میرے حوالے کو میں چاہنا رات پہ گئی میں رات تے خدمت تک کر لوں رات تے زیارت تک کر لوں دنیا دے لالچی کتے ہیں انہاں کہ جناب رات واسطے تے کو مہلت مل سکتی ہے سر مبارک عطا تھی سکتے لیکن 80,000 درہم تو بھرنا وہ آگے گھولا حسین دینا 80,000 ایک رات دا انہیں جناب دیونا کیتا اور 80,000 دے دے ایک رات واسطے سر حسین اندر چاہے نویکلا چمدہ کہ میں نے مکہ چم دے کہ میں نے رخسار چم دے انہاں جہیں تے گوسے ہوتا رہے دے جتا رسول اللہ وسلم کہ میں نے حسین تے ریس چم دے کہ میں نے گردن چم دے زیارت ہی کرے نہ رہ گئے پوری رات حسین پاک دے سر مبارک کو رسول لیتے سے خوشبو لئی اچھی ذات رکھتے زیارت حسین بھی کرے نہ رہ گئے درود حضور تے پڑھتا رہے گا پچھلی رات ٹھلی ہے تے ان دی جناب قسمت تھی سولی تے رحمت دی تار ہلی امام دے سر مبارک دے سامنے آتے آدھے معلوم تھی آج جن دے دل محبت اہل بیت تھوڑی دیری آوانی نا رب کو ہدایت دے چھوڑے دے دل حسین کی محبت کو دل نے چاہیے تو انہیں حسین دی قدر کی دیئے رب نے انعام کیا لیتے رب نے ان کو جہنم والے کھاتے کاٹتے جنت پر پڑھتے امام دے سامنے کھاتے آدھے حسین پچھلے غلطیں دی معافی مگدہ اگو تو تسا گواہ تھی وہ بیعت تو آدھی تھی نا کلمہ پر نام دا کلمہ پڑھتے مسلمان تھی گویا کہ امام نے یزیدیت کو سبق دیتا کہ تو چاہنا ہمیں کہ نظام میرا چل سے وہ نبی دا سارا گھر کٹ دے اپنا قانون لاؤن چاہنا ہمیں آدھے اسا سر کٹوا دے بھی عیسائی کو کلمہ پڑھے دے سر کٹوا دے بھی اسلام دی تبلیغ کرے دے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ
پر کلمے کی پہچان حسین ہے۔ درس گاہ نال محبت رکھو، یہ حسینی درس گاہ ہے، اور ادھر سبق سکھایا میں نے صحابہ کی محبت دا بھی، آل بیت کی محبت دا بھی۔ اچھا بھی مقدی مقام جڑا نبی سے کو دل نال منے دے نا، وہ کہیں ایک دا بھی گستاخ نہیں تھی سکتا۔ جڑا صحابہ نال بغض رکھے سمجھو نبی سے کو نہیں منے دا، وہ صرف صحابہ نال بغض نہیں، وہ نبی نال بغض ہے۔ جڑا حضور دی اہل بیت کو نہیں منے دا، انہاں نال بغض رکھے دے سمجھو نبی پاک کو نہیں منے دا۔ اساں جنہاں کو منے دے ہیں حضور دی وجہ تو منے دے۔ حضور نے فرمایا ساری امت دا ایمان ایک پاسے رکھو، صرف ابو بکر دا ایمان بے پاسے رکھو۔ فرمایا ابو بکر دا ایمان دا وزن زیادہ تھا۔ ایسا مانو کہ دے محبت کی تھی، سونے فرما حب ابی بکر واجب علی امتی، ابو بکر دی محبت ہر امتی دی واجب ہے۔ اچھا ایک بیا جناب فتنہ ٹور پہ وہ ذرا سا عزت صحابہ دی کرنے محبت آل بیت ہوں گے۔ اچھا بغیر محبت ہے عزت تھی نہیں۔ کوئی بندہ قبلہ جناب ملک حسنین صاحب کو آتے آکے اساں سی مجھے تو عزت کرنے محبت سب سال ہو گئے تو میں عزت ہم کہتی ہے بغیر محبت جڑی عزت تھی وہ کیا آدھے وہ حضرت منافق جو صحابہ نے محبت نہ کرے اصل صرف عزت کرنے دیں وہ عزت مجبوری آ رہی ہے۔ کیا کرو سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عزت کرنے ہو کہیں کہ تشدد مدینے نہیں میں جو سکتے بن یار انہوں تو حضور آمان نہیں دیندے بھی یار دے بکتے نہ لگے آقا فرما حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما نفاق۔ آقا فرما میرے ابو بکر تے عمر تے محبت ایمان ہے، انہاں بغض رکھنا نفاق ہے۔ وہ اندر دا کھوٹا ہے جڑا یاراں بغض رکھے، وہ اندر دا کھوٹا ہے اور وہ محبت اہل بیت کا ٹکے دا فائدہ ہے۔ اور یاد رکھو محبت اہل بیت میں بندہ ولی بڑھ دے تو جڑا ولی بڑھ دے وہ پہلے نمازی بڑھ دے۔ محبت اہل بیت ہو تو بندہ نماز ایک ہی چھوڑ دے، ہاں تو نشہ شروع کر دے۔ توجہ ہے ایک قریب سیدھا میں دے دور سیدھا میں دے۔ محبت اہل بیت نور ہی دے دیئے، جیون دا شعور ہی دے دیئے۔ محبت اہل بیت دا اللہ رسول تک قرب دے دیئے۔ محبت اہل بیت دیکھو علی علی کرے دے بہلول ولی بڑھ گئے۔ یہ مطلب یہ کہنے کہ بہلول نماز کرنا پڑتا ہے جہاں دے اندر نور پیدا تھی نا اوپر توفیق دا دروازہ کھل دے۔ توفیق قرآن دی، نماز دی، درود دی، قیام دی، درود و سلام دی۔ یہ کہنے کو جمعہ ہی چھوڑی وجہ اللہ تعالیٰ حاضر قبول کرے، عشق رسول عطا کرے، درس گاہ تا قیامت آباد فرمائے۔ حضرت جناب خواجہ بشیر رحمۃ اللہ علیہ درجات بلند۔ میں معذرت کا قبلہ حضور کی اجازت ملزم جو میرے معاشی گھوڑے میں اللہ تعالیٰ میری حاضر قبول کرے، عشق رسول عطا کرے، درس گاہ کو تا قیامت آباد رکھے۔ جڑے حضرات وابستہ ہیں درس گانا اللہ تعالیٰ انہوں کو ہے جہانا میں خوشیاں تے ساتھ تانا ملہا وعلینا اللہ بلاکر۔